ذکا اللہ بڑے تپاک سے ملا۔ آپ نے آنے کی اطلاع کیوں نہ دی؟ شہزاد بولی، بس ویسے ہی آئے تھے، ہم نے کہا آپ سے بھی مل لیں۔ پھر بھی اطلاع دینا مناسب ہوتا ہے، خواہ آپ کو کوفت ہوئی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ایلی اور شہزاد نے اجازت طلب کی۔ اب ہم چلتے ہیں، گاڑی جانے میں 1 گھنٹہ ہی رہ گیا ہے۔ ضیا اور ذکا انہیں تانگے تک چھوڑنے آئے۔ ابھی ان کا تانگا سڑک پر ہی تھا کہ ایلی نے تانگے والے سے کہا، ذرا ٹھہرنا، میں سگریٹ لے آؤں۔ سگریٹ خریدنے وہ اسی دکان پہ چلا گیا جہاں سے پتہ پوچھا تھا۔ پنواڑی نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بامانی انداز سے پوچھنے لگا، کیوں بھائی جی، مل گئے وہ لوگ؟ ایلی نے جواب دیا، جی ہاں مل گئے۔ پنواڑی بولا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا وہی ناچے ہوں گے، بڑا اچھا ناچتی ہے ان کی بہن، بھائی خود سکھاتا ہے، مدراس میں رہا ہے نا ساری عمر۔ ایلی نے کہا، جی نہیں، یہ وہ نہیں، کوئی اور لوگ ہیں۔ پنواڑی بولا، اجی وہی ہے نا جو ابھی آپ کو تانگے تک چھوڑنے آئے تھے، 2 بھائی ہیں 1 بہن، آج شو ہے ان کا کیپٹل میں۔ جب ایلی نے شہزاد کو پنواڑی کی بات بتائی تو وہ پنجے جاڑ کے اسی کے پیچھے پڑ گئی۔ لوگوں کا کیا ہے، خواہ بہتان لگاتے ہیں، اگر ان کی کوئی بہن ہوتی تو کیا ہمارے سامنے نہ آتی؟ ایلی نے کہا، کیوں نہ آج رات ہم یہیں رہ جائیں، شام کو شو دیکھ کر چلیں گے۔ شہزاد تیار نہیں تھی، لیکن اس کے بغیر انہیں حقیقت کا پتہ نہیں چل سکتا تھا، لہٰذا وہ مان گئی۔ شام کو جب وہ کیپٹل پہنچے تو اشتہار لگا ہوا تھا، بھارت سیتیم کا شاہکار شریمتی گنگلی دیوی پیش کریں گی۔ شہزاد چلائی، ناچ دیکھنے کو اپنا جی چاہ رہا تھا، بہانہ بنا کے رک گئے۔ کھیل شروع ہوا تو وہی حسین و جمیل لڑکی جسے ایلی نے بنگلے میں دیکھا تھا اسٹیج پہ آئی، ناظرین کو دونوں ہاتھ جوڑ کے سلام کیا، پھر یورپین فیشن کے مطابق جھکی اور تتلی کی طرح رقص کرنے لگی۔ اس کی حرکات میں اتنی لے تھی کہ ایلی بھول ہی گیا کہ وہ شو کس مقصد سے دیکھنے آئے تھے، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ شریمتی گنگلی نے 3 ناچ پیش کیے، چوتھے ناچ میں اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا۔ شہزاد اسے دیکھ کے ٹھٹکی، یہ تو بالکل ضیا معلوم ہوتا ہے۔ پھر انٹرول ہوا اور ذکا اللہ بنفس نفیس اسٹیج پر آ کر ناظرین کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ شہزاد کا منہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ واپس آتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھی سارا وقت روتی رہی۔ ایلی نے سمجھایا، شہزاد آخر رونے کا کیا مطلب، بھارت ستیم تو ایک فن ہے، تم دل برا کیوں کر رہی ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں ایلی، وہ میری صبیحہ کو بھی نچائیں گے، اس کے شو کرائیں گے، لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ لیکن شہزاد تم لوگوں کی پرواہ تو نہیں کرتی تھی؟ اپنے لیے نہیں کرتی تھی، لڑکیوں کے متعلق تو کرنی پڑتی ہے۔ تو اب کیا انہیں جواب دے دو گی، منگنی توڑ دو گی؟ تو کیا ناچنے والوں کو دے دوں اپنی بچی؟ لاہور سے آنے کے بعد شہزاد پہ مایوسی چھا گئی۔ ایک تو صبیحہ کی بنی بنائی بات ٹوٹ گئی تھی، دوسرے وہ امید سے تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے دل کی تہہ میں بیٹھا ہوا غم چڑچڑاہٹ میں بدل گیا۔ ادھر وہ بات بات پہ غصے میں آ جاتی، ادھر ایلی بھی بات بات پہ سیخپا ہو جاتا۔ وہ گھر جہاں ہر وقت دھما چوکڑی مچی رہتی تھی، تاش کی بازیاں لگتی تھیں، بچے کہکہے لگاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اب ویرانے میں بدل گیا۔ حالانکہ اب ان کی مالی مشکلات کافی حد تک کم ہو گئی تھیں، کیونکہ ریاض اور کپور کی کوششوں سے ایلی کو بورڈنگ کا سپرنٹینڈنٹ بنا دیا گیا تھا۔ اس کی تنخواہ میں اضافہ بھی ہو گیا تھا اور وہ کرائے کا مکان چھوڑ کے سرکاری کوارٹر میں مقیم ہو گئے تھے، اس لیے کرایہ بھی بچ رہا تھا۔ انہی دنوں ڈائریکٹر تعلیم نے ان کے اسکول میں ایک جونیئر کلرک کی اسامی منظور کی۔ ناظم ایک BA پاس نوجوان تھا، وہ غیر شادی شدہ تھا اور فی الحال بورڈنگ میں رکا ہوا تھا۔ ایلی چونکہ بورڈنگ کا منتظم تھا، اس لیے دونوں کی بہت جلد دوستی ہو گئی۔ پھر ان کے گھر نصیر اور شیر علی آ گئے، یہ دونوں راجو کے بیٹے تھے۔ شیر علی راجو کے پہلے خاوند سے تھا اور نصیر علی احمد کا بیٹا تھا۔ نصیر علی احمد کے بڑھاپے کی اولاد تھا، اس لیے انہوں نے اسے غیر معمولی محبت سے پالا تھا۔ وہ ایک کمزور سا بچہ تھا اور اکثر بیمار رہتا تھا۔ اس کے برعکس شیر علی جسمانی طور پہ بڑا مضبوط تھا، دیکھتے ہی پتہ چل جاتا کہ وہ آسفیوں میں سے نہیں ہے۔ 10ویں پاس کرنے کے بعد شیر علی لدھیانہ میں ایک ٹیکنیکل کورس کرنے چلا گیا۔ 1 سال کی ٹریننگ حاصل کر کے لوٹا تو اس کا قد کافی لمبا ہو چکا تھا، وہ وقت سے پہلے ہی جوان دکھائی دیتا تھا۔ علی پور آتے ہی اسے ایلی کے بچپن کی منگیتر سمرا کی چھوٹی بہن آسمہ سے محبت ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے کو خفیہ خط لکھنے لگے اور لبے بام کھڑے ہو کر اشارے کرنے لگے۔ محلے والے شیر علی کو بیگانہ سمجھتے تھے، اس لیے جب یہ بات کھلی تو کلثوم غصے میں بھر گئی۔ ایلی کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ راجو سے پوچھ کر کلثوم سے ملنے گیا اور کوشش کی کہ کلثوم شیر علی اور آسمہ کی شادی پہ رضامند ہو جائے۔ کلثوم کو اور بھی غصہ آیا کہ ایلی کی اتنی ہمت کہ وہ اس کے گھر رشتہ لے کر آئے۔ اسے آج بھی اس بات کا دکھ تھا کہ ایلی نے اس کی بڑی بیٹی سمرا سے شادی کرنے سے اعلانیہ انکار کیا تھا، حالانکہ ان کی منگنی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔
اسے اس بات کا دکھ بھی تھا کہ بعد میں اس نے سمرا کو ایسے آدمی سے بیاہ دیا جو عمر میں اس سے 25 سال بڑا تھا، لہٰذا اس نے شیر علی کو رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اب نصیر اور شیر علی بہت دن بعد ایلی اور شہزاد سے ملنے آئے تھے، کیونکہ شہزاد اور ایلی تو بنباسیوں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے، محلے میں نہیں جا سکتے تھے۔ نصیر حسب معمول بڑی محبت سے ملا، وہ ایلی سے بہت متاثر تھا، ویسے بھی بڑوں کا بہت ادب کرتا تھا۔ شیر علی ایک خاموش طبیعت نوجوان تھا، لیکن رسمی آداب و اخلاق اس میں بھی موجود تھے۔ 2-1 روز رکنے کے بعد وہ واپس علی پور چلے گئے۔ ان کے جانے کے چند روز بعد ایک دن صبح سویرے لڑکیوں نے ایلی کو جگایا، امی کی طبیعت اچھی نہیں ہے۔ ایلی بھاگا بھاگا شہزاد کے کمرے میں گیا۔ شہزاد نے اٹھنے کی کوشش کی تو دھڑام سے گر گئی۔ یہ دیکھ کے ایلی گھبرا گیا اور لڑکیاں بھی بری طرح سہم گئی۔ جب وہ ڈاکٹر کو لے کر آیا تو اس نے دیکھا شہزاد چارپائی پہ پڑی کراہ رہی ہے، اس کے پاس ایک بچہ چپ چاپ پڑا ہے اور لڑکیوں کے پاس ایک پڑوسن بیٹھی مسکرا رہی ہے۔ علی کے آنے سے ان کے گھر میں ایک بار پھر زندگی پیدا ہو گئی۔ شہزاد کی بدمزاجی دور ہو گئی، لڑکیاں بھی علی میں کھو گئیں۔ وہ سارا دن اسے کھلاتی، اسے گود میں اٹھائے اٹھائے پھرتی۔ چند دن بعد ایلی کو کسی کام سے لاہور جانا تھا تو شہزاد بولی، میں بھی سانوری اور اماں سے ملاتی ہوں۔ جب وہ لاہور سے واپس لوٹے تو محمود قصور میں ان کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ میم کے جانے کے بعد محمود تنہا رہ گیا تھا، وہ کبھی کبھار ان سے ملنے آ جاتا تھا۔ اب وہ BA پاس کر چکا تھا اور محکمہ تعلیم میں سپرنٹینڈنٹ لگ گیا تھا۔ ایلی محمود سے مل کر ہمیشہ خوش ہوتا، وہ لوگ پرانے ساتھی تھے، جب بھی ملتے تو پرانی باتیں دہراتے اور ہر موضوع پہ باتیں کرتے۔ شام کو محمود اور ایلی سیر کے لیے نکلے تو محمود نے بات چھیڑی، ایلی تم لڑکیوں کی شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ کیا تم جانتے ہو وہ تمہارے گھر میں خوش نہیں ہیں؟ شادی کی بات تو خیر ٹھیک تھی، لیکن یہ سن کر ایلی چونک گیا کہ وہ اس کے گھر میں خوش نہیں ہیں۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ لڑکیاں ان کے ساتھ آ کر پچھتا رہی ہیں۔ اس نے بڑی حیرت سے محمود کو دیکھا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ خوش نہیں ہیں؟ محمود کہنے لگا، انہوں نے مجھے خود بتایا ہے۔ خود بتایا ہے؟ ایلی نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں ایلی، جب میں کل یہاں پہنچا اور معلوم ہوا تم گھر پہ نہیں ہو تو میں نے ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن انہوں نے مجھے ٹھہرنے پہ مجبور کر دیا۔ محمود کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگا، رات کو نفیسہ میرے پاس آ بیٹھی اور دیر تک روتی رہی۔ روتی رہی؟ ایلی نے بڑی حیرت سے کہا۔ ہاں ایلی، لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ ان کی زندگی تباہ ہو گئی ہے، ان کا مستقبل تاریک ہے۔ اب وہ چاہتی ہیں جلد از جلد ان کی شادیاں ہو جائیں تاکہ وہ اپنے اپنے گھر چلی جائیں۔ لیکن شہزاد اور میں تو، ایلی نے کچھ کہنا چاہا۔ محمود نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم لوگ لڑکیوں کی زندگی کے صرف ایک پہلو سے واقف ہو، تم سمجھتے ہو کہ ان کی زندگی کا ظاہری پہلو ہی حقیقت ہے۔ تو کیا ان کی زندگی کا کوئی اور پہلو بھی ہے؟ ہاں ہے، اسی پہلو کے تحت وہ میرے پاس آئی تھیں۔ سبیحہ دروازے میں کھڑی رہی اور نفیسہ میرے پاس آ بیٹھی، دونوں دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ ایلی نے کہا، ہم نے سبیحہ کا رشتہ کر دیا تھا۔ محمود بولا، ہاں انہوں نے مجھے رشتے کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ ایلی سوچ میں پڑ گیا، پھر اب کیا کروں؟ محمود بولا، نفیسہ کا نکاح کر دو، تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ بوجھ ہلکا ہو جائے گا؟ ہاں، میں اس کا خرچ برداشت کروں گا، جب تک چاہے گی اسے تعلیم دلاؤں گا۔ تم؟ ہاں میں، تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتے ہو۔ لیکن نفیسہ رضامند نہیں ہوگی۔ محمود مسکرا کر بولا، نفیسہ رضامند ہے، بلکہ میں یہ بات اسی کے کہنے پہ تم سے کر رہا ہوں۔ ایلی کو دھچکا سا لگا، اسے محمود کے خلاف شکایت نہیں تھی، حیرت اسے لڑکیوں پر تھی۔ کہنے لگا، اگر نفیسہ اس بات کی خواہاں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، شہزاد کو میں منا لوں گا۔ محمود کے جانے کے بعد ایلی نفیسہ کو ایک طرف لے گیا۔ نفیسہ، ایک بات بتاؤ، کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری شادی کر دی جائے؟ نفیسہ چپ رہی۔ ایلی نے پوچھا، اگر تمہاری شادی محمود سے کر دی جائے تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ نفیسہ بت بنی کھڑی رہی۔ دیکھو، شرمانے کی بات نہیں، تمہاری رضامندی کے بغیر میں کچھ نہیں کروں گا، اس لیے تمہاری جو بھی رائے ہے مجھے بتا دو۔ نفیسہ نے آنکھیں جھکا لیں۔ ایلی نے کہا، تمہاری خاموشی کا مطلب یہی ہے کہ تم رضامند ہو۔ اچھا، فکر نہ کرو، میں اس معاملے میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا۔ اس شام وہ نفیسہ کی حرکات و سکنات دیکھتا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ نفیسہ خوش نظر آ رہی تھی۔ رات کو جب اس نے شہزاد سے بات کی تو وہ بگڑ گئی۔ اب کیا ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے لیے میری ہی لڑکیاں رہ گئی ہیں؟ ایلی نے اسے محمود اور نفیسہ کی ملاقات والی بات سے آگاہ نہیں کیا تاکہ نفیسہ کی شکایت کا پہلو نہ نکلے،
اور سمجھا بجھا کر اسے رضامند کر لیا۔ چند روز بعد محمود کا نکاح سادگی کے ساتھ نفیسہ سے ہو گیا۔ محمود ایلی کے گھر میں 10 روز نفیسہ کے ساتھ رکا رہا، پھر اس نے نفیسہ کو زنانہ بورڈنگ میں داخل کرا دیا، کیونکہ نفیسہ کا مطالبہ تھا کہ اسے بورڈنگ میں داخل کرایا جائے تاکہ وہ زیادہ محنت کر کے 10ویں پاس کرے۔ جب 10ویں کا امتحان ہو گیا تو محمود نفیسہ کو لینے آ گیا۔ اس نے لاہور میں نفیسہ کے کالج میں داخلے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ ایلی نفیسہ کو لینے بورڈنگ پہنچا تو نفیسہ نے آنے سے انکار کر دیا۔ اسکول کی استانیاں اکٹھی ہو گئیں اور ایلی کو برا بھلا کہنے لگیں۔ ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ نفیسہ کی شادی زبردستی کی گئی ہے۔ ایلی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، غصے کی وجہ سے اس کا ذہن شل ہو رہا تھا۔ اسکول کی استانیاں نفیسہ کو اس کے ساتھ بھیجنا تو درکنار، اس سے ملاقات کرانے کے لیے بھی تیار نہیں تھیں۔ ایلی نے وہیں شور مچا دیا، حتیٰ کہ اسکول کی عزت کے خیال سے ان لوگوں کو نفیسہ کو باہر بھیجنا پڑا۔ ایلی نے اس کا بازو تھام لیا اور اسے سمجھانے لگا، یہ کیا حماقت ہے نفیسہ، تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم لوگ 10 روز اکٹھے رہے ہو اور یہ شادی تمہاری رضامندی سے ہوئی تھی۔ نفیسہ نے جھٹک کر اپنا بازو چھڑایا اور بورڈنگ کی طرف بھاگ گئی۔ ایلی گھر پہنچا تو شہزاد چلائی، اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو اس محمود سے میری بیٹی کو ابھی طلاق دلاؤ۔ وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ اس کے عقب میں سبیحہ اور ریحانہ کھڑی تھیں، لیکن وہ خاموش رہیں۔ ایلی نے کہا، تم کیا کہہ رہی ہو، تم نے اپنی بیٹی سے پوچھا بھی ہے؟ شہزاد بولی، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں سب جانتی ہوں، تم اپنے دوست سے بات کرو، میں نفیسہ کو لینے جا رہی ہوں۔ محمود ایلی کے پاس آیا۔ ایلی، تم غصے میں مت آؤ، یہ لڑکیاں بہت کم عمر ہیں، مجھے لگتا ہے کسی نے نفیسہ کے کان بھر دیے ہیں۔ ایلی نے کہا، محمود فی الحال تم چلے جاؤ، نہ جانے یہاں کیا ہونے والا ہے، مجھے لگتا ہے بات بہت بڑھ جائے گی اگر تم یہیں رہے تو۔ چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ محمود نے لپک کر سوٹ کیس اٹھا لیا۔ ایلی نے کہا، میں تمہیں اطلاع کر دوں گا۔ محمود چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ ایلی دیوانہ وار صحن میں گھومنے لگا، وہ شہزاد کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یک لخت سب بدل کیوں گئے۔ رات کے 12 بج رہے تھے، سارا محلہ سنسان پڑا تھا۔ دفتن شہزاد گھر میں داخل ہوئی، اس کے ساتھ نفیسہ اور اسکول کی ایک ادھیڑ عمر استانی تھی۔ نفیسہ آتے ہی لڑکیوں کے کمرے میں داخل ہو گئی اور انہوں نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ شہزاد خاموش رہی اور استانی نے کہا، بہتر یہی ہے الیاس صاحب، آپ لڑکی کا فیصلہ کرا دیں۔ ایلی نے کہا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ لڑکی کی شادی زبردستی کی گئی ہے؟ جی ہاں، لڑکی یہی سمجھتی ہے۔ شہزاد نے کہا، وہ ٹھیک سمجھتی ہے، میری لڑکی کو دھوکے سے پھانسا گیا ہے۔ ایلی نے استانی سے کہا، آپ ایک بار لڑکی کو میرے سامنے بلا کے پوچھیے۔ شہزاد دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کر ایلی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ تمہارے سامنے نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ بس نہیں آئے گی۔ ایلی نے استانی سے کہا، یقین کیجیے میں نے یہ رشتہ لڑکی کی منشا جاننے کے بعد بلکہ اسی کے اشارے پہ کیا ہے۔ شہزاد بولی، یہ بالکل غلط ہے، تم نے میری بیٹی کو بیچا ہے۔ ایلی ساکت رہ گیا، اسے لگا کسی نے اس کے سینے میں کٹار بھونک دی ہے۔ شہزاد کہہ رہی تھی، یہ شادی نہیں ایک سازش ہے، اسے فوراً طلاق دلاؤ ورنہ میں گھر میں طوفان کھڑا کر دوں گی۔ ایلی نے کہا، طلاق مل جائے گی، لیکن تمہارا اور میرا کوئی سمبند نہیں رہے گا۔ شہزاد نے کہا، مجھے منظور ہے۔ ایلی کمرے میں گیا، اپنے سوٹ کیس میں چند کپڑے رکھے اور سوٹ کیس اٹھا کر باہر نکل آیا۔ باہر آ کر اس نے استانی سے کہا، آئیے میں آپ کو بورڈنگ تک چھوڑاؤں۔ شہزاد نے حیرت سے ایلی کو دیکھا، وہ سمجھ رہی تھی شاید ایلی خالی دھمکی دے رہا ہے۔ ایلی نے کہا، طلاق مل جائے گی اور خرچ بھی ملتا رہے گا حسب توفیق۔ استانی نے کہا، لیکن آپ کیوں جا رہے ہیں اس وقت؟ ایلی نے کہا، میں ایسے گھر میں نہیں رہ سکتا جہاں اپنی مرضی سے شادی کر کے 10 دن ساتھ گزارنے کے بعد بلا وجہ طلاق مانگی جائے۔ استانی نے ایلی کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ اپنا گھر خراب نہ کیجیے۔ ایلی کہنے لگا، تو کیا یہاں رہ کر بے عزتی کی زندگی بسر کروں؟ شہزاد چلائی، آج بڑی عزت والے بن بیٹھے ہو۔ ایلی نے کہا، لڑنا بیکار ہے، صرف ایک بات پوچھتا ہوں، کیا تم چاہتی ہو کہ نفیسہ طلاق لے؟ شہزاد قرائی، چاہتی؟ میں دیکھتی ہوں کیسے نہیں ہوتی طلاق۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تو خدا حافظ۔ ان کی آوازیں سن کر علی سوتے سوتے جاگ پڑا اور ابو ابو کہہ کے رونے لگا۔ ایلی تیز تیز بھاگ رہا تھا، اسے ڈر تھا کہیں علی کی آواز سن کر وہ واپس جانے پہ مجبور نہ ہو جائے۔ گھر سے نکل کر وہ بے سوچے سمجھے اسٹیشن چل پڑا اور پلیٹ فارم پر پہنچ کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔
پھر نہ جانے کون سی گاڑی آئی اور وہ سوچے سمجھے بغیر گاڑی میں سوار ہو گیا۔ گاڑی چل پڑی تو وہ کھڑکی سے باہر اندھیرے میں گھورنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے شانے پہ دباؤ محسوس کیا۔ اس کے پاس ایک وردی پوش بابو کھڑا تھا۔ ٹکٹ؟ ٹکٹ؟ ایلی نے تعجب سے دہرایا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ ریل گاڑی میں ہے۔ وہ جیب ٹٹولنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے۔ ٹکٹ بابو نے پوچھا، جانا کہاں ہے؟ میں قصور سے آیا ہوں۔ ہاں لیکن جانا کہاں ہے؟ یہ گاڑی کہاں جائے گی؟ ٹکٹ بابو نے تعجب سے ایلی کو دیکھا۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں کہاں جانا ہے؟ مجھے تو کہیں بھی نہیں جانا۔ اس کے سامنے بیٹھے مسافر ہنسنے لگے۔ ٹکٹ بابو نے کہا، تو گاڑی میں سوار کیوں ہوئے تھے؟ ایلی خاموش رہا۔ بابو نے کاپی نکال کر کہا، کرایہ نکالو۔ ایلی کی جیب میں 7 روپے 8 آنے تھے۔ اس نے وہ نکال کر سامنے رکھ دیے۔ ٹکٹ بابو نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آدھی ٹکٹ چور تو نظر نہیں آتے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا تو اگلے اسٹیشن پر اتر جانا، وہاں سے قصور واپس جانے کے لیے گاڑی کا انتظار کر لینا۔ جی اچھا۔ اگلے جنکشن پر ٹکٹ بابو نے اسے جھنجھوڑا۔ اترو، اسٹیشن آ گیا ہے۔ ایلی سوٹ کیس اٹھا کے اتر گیا اور پلیٹ فارم کے بینچ پہ جا بیٹھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہاں جاؤں۔ قریب ہی کسی بچے کے رونے کی آواز سن کے وہ چونکا۔ اسے ایسا لگا عالی اس کی طرف ہاتھ اٹھائے رو رہا تھا۔ وہ چائے کے اسٹال پہ کھڑا ہو گیا۔ ایک گاڑی دھیمی رفتار سے پلیٹ فارم میں داخل ہو رہی تھی۔ ایلی کی توجہ گاڑی کی طرف ہو گئی۔ سردی زوروں پر تھی۔ گاڑی کی تمام کھڑکیاں بند تھیں۔ اندر دھندلی سی بتیاں جھلملا رہی تھیں۔ اس کی نگاہ پلیٹ پہ پڑی، راجواڑہ پیسنجر۔ راجواڑہ؟ اس نے محسوس کیا یہ نام کچھ مانوس سا تھا۔ اس نے ٹکٹ خریدا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ الیاس بھائی، میرے پاس راجواڑہ ضرور آئیے گا۔ جمیل اور رفیق کے چھوٹے بھائی خلیق کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسے یاد آیا اس کا ماموں زاد بھائی خلیق راجواڑہ ہسپتال میں ڈاکٹر تھا۔ وہ ایلی کو اچانک دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ارے الیاس بھائی، آپ؟ یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ آئے۔ مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ کبھی آپ آئیں گے۔ بڑی عنایت کی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ ایلی بالکل خاموش ہے۔ وہ کہنے لگا، خیریت تو ہے نا؟ ہاں۔ آپ کی طبیعت اچھی ہے؟ ہاں۔ ایلی کو خلیق پہ پورا اعتماد تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی صورت ایلی سے بدظن نہیں ہوگا۔ پھر بھی جانے کیوں وہ یہ بات چھپانا چاہتا تھا کہ شہزاد سے قطع تعلق کر کے آیا ہے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے کوئی جرم کیا ہے۔ خلیق ایک ڈاکٹر تھا۔ وہ جلد ہی بھاپ گیا کہ ایلی کی کیفیت معمول سے کچھ ہٹ کر ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جس کا ایلی اظہار کرنا نہیں چاہتا۔ وہ ایسے بن گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، جیسے کچھ سمجھا ہی نہ ہو، اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ الیاس بھائی، یہ بڑی اچھی جگہ ہے۔ آپ نے اچھا کیا جو چھٹیاں گزارنے یہاں آ گئے۔ یہ قصبہ چھوٹا سا ہے لیکن تاریخی اہمیت کا ہے۔ اگلے روز وہ ایلی کو گھمانے لے گیا۔ یہ دیکھیے راجواڑے کے محلات، اگرچہ منہدم ہو چکے پھر بھی آثار واضح ہیں۔ اور یہ جو ٹیلہ ہے نا، اس کے نیچے منو سونا چاندی ہے اور نہ جانے کیا کیا۔ حکومت یہ آثار کھودنے پہ غور کر رہی ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ پرانے باغات۔ یہاں مغلیہ وقت میں ایک گورنر رہتا تھا۔ بڑے ٹھاٹھ تھے اس زمانے میں راجواڑے کے۔ یہاں کی جگہ بڑی زرخیز ہے۔ یہاں ہر قسم کا میوہ اگتا تھا۔ یہاں اتنے باغات تھے کہ اسے باغ بستی کہتے تھے۔ راجواڑہ نام تو بعد میں رکھا گیا ہے، پہلے تو باغ بستی ہی کہتے تھے۔ بس ایک بات ہے، یہاں سانپ بہت ہوتے ہیں۔ ایلی خلیق کی باتیں سنے بغیر ہوں ہاں کہتا رہا۔ اسے ڈر تھا کہیں خلیق اس کی آمد کے متعلق کسی کو خبر نہ کر دے۔ وہ جانتا تھا شہزاد اسے منانے کبھی نہیں آئے گی، لیکن ممکن ہے کچھ دوسرے لوگ سمجھانے آ جائیں۔ اسی لیے اس نے کپور اور ریاض کو بھی اطلاع نہیں دی اور اپنی چھٹی کی عرضی RMS کے ذریعے سراب کے نام پوسٹ کر دی۔ عرضی کے ساتھ خط میں لکھا کہ اس کی تنخواہ اس کے گھر بھیج دی جائے۔ خلیق ہر وقت ایلی کو ساتھ رکھتا۔ ہسپتال بھی جاتا تو اسے اپنے کمرے میں بٹھائے رکھتا، جیسے اسے خطرہ ہو کہ ایلی کو اکیلے چھوڑنا ٹھیک نہیں۔ راجواڑہ میں پہلا واقعہ جس نے ایلی کی توجہ کو خارجی دنیا کی طرف کیا، راجپال سے متعلق تھا۔ راجپال سنگھ ایک قوی ہیکل سکھ تھا۔ وہ راجواڑے کی بستی میں رہتا تھا۔ ایک روز جب ایلی اور خلیق شام کو کوارٹر کے باہر بیٹھے تھے تو راجپال آ گیا۔ وہ لڑکھڑا رہا تھا، اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ خلیق نے گھبرا کے پوچھا، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں بالکل بھلا چنگا ہوں۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ ابھی بتاتا ہوں۔ جب اس کے اوسان بحال ہوئے تو بولا، ڈاکدار، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ خلیق نے کہا، بھروسہ تو کسی کی زندگی کا بھی نہیں۔
راجپال سنگھ بولا، نہیں ڈاکدار، یہ بات اور ہے، ایک نہ ایک روز ناگن مجھے کاٹ کے چھوڑے گی۔ ناگن؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ہاں، میں نے غلطی سے اس کے نر کو مار دیا۔ دونوں نہر کنارے بیٹھے تھے، پر ناگن اوٹ میں تھی، مجھے دکھائی نہیں دی۔ دکھائی دے جاتی تو میں انہیں کچھ نہ کہتا۔ ناگ اور ناگن اکٹھے ہوں تو انہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ جو ایک مر جائے تو دوجا اس کا بدلہ لیتا ہے۔ اکیلا ہو تو چاہے نر ہو یا مادہ، چاہے زخمی بھی ہو جائے، بدلہ نہیں لیتا۔ ڈاکٹر خلیق بولا، تو پھر؟ اس روز میں نے موقع پا کے لٹھ مار دی، نر تو وہیں چت ہو گیا۔ اب جو دیکھا تو بوٹے کی اوٹ میں ناگن بیٹھی تھی۔ بس میرے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ روز ہے اور آج کا روز ہے، جب باہر جاؤں ناگن مجھ سے دور نہیں ہوتی۔ میں لاٹھی لیے بنا باہر نہیں نکلتا، 1 منٹ کو بے خبر ہو جاؤں تو سمجھ لو معاملہ ختم۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر کچھ دیر بعد خود ہی بولا، دن کے سمے تو کوئی بات نہیں، ناگن چلاک ہے تو اپنے بازوؤں میں بھی زور ہے، پاس آئے گی تو چھوڑتا میں بھی نہیں، پر جو رات پڑ جائے تو سمجھ لو وہ مجھے شہر پہنچنے نہیں دے گی۔ آج کچھ دیر ہو گئی، قدم قدم پہ میرے ساتھ رہی۔ میں بھاگا، وہ بھی بھاگی۔ سمجھ لو کہ گرو کی مہربانی ہے جو میں سلامت پہنچ گیا، ورنہ آج کوئی صورت نہیں تھی بچنے کی۔